الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، کافی عرصہ سے ہم ایک موضوع پہ بات کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف، پھر ان سے اخذ شدہ تعلیمات شریف، اور اس سے ہوتے ہوئے نقشبندیہ سلسلے کے تفصیلات شریف، یہ سلسلہ ہمارا عرصہ دراز سے چل رہا ہے۔ ایک سوچ جو بعض لوگوں کا نقشبندی سلسلے کے بارے میں ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں، اور دوسرا سوچ اکابر نقشبند بالخصوص مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فکر کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری پوری کوشش تھی کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس قریب ترین بڑے نقشبندی سلسلے کے بزرگ یہی ہیں، اور ہے بھی مجدد الف ثانی تمام سلاسل کے لیے بہت ہی معظم و مکرم بزرگوں میں سے۔ اس لیے ہماری کوشش تھی کہ حضرت کے تعلیمات کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھیں۔ بس اس میں ایک بات ضروری تھی سمجھنا کہ حضرت کے تعلیمات زیادہ تر حضرت کے مکتوبات شریف میں ہیں، اور مکتوبات شریف اور کتابوں میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کتاب ایک خاص موضوع پر لکھا گیا ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس موضوع کے بارے میں مصنف اپنی بات فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے اندر ایک مطلب تفسیر کے ساتھ ساتھ ایک تنظیم ہوتی ہے جو سب کے لیے مناسب ہوتا ہے، جو بھی اس کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا خیال کتاب میں رکھا گیا ہوتا ہے۔ مثلا میٹرک لیول کا کتاب کسی نے لکھا ہو تو اس میں میٹرک لیول کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا گیا ہوتا ہے۔ اگر وہ کتاب معاشرتی علوم کا ہے تو معاشرتی علوم کے بارے میں ظاہر وہ تفصیلات ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک مکتوبات شریف کا تعلق ہوتا ہے وہ اس شخص پر منحصر ہوتے ہیں جس کو جو لکھ رہا ہے اس پر، اور جس کو لکھا جا رہا ہے اس پر منحصر، اور اس مضمون پر جو کہ وہ اس کو بھیجنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی دوسرا شخص جس کا اس مضمون کے ساتھ تعلق نہیں، یا اس کا وہ حال نہیں ہے، یا اتنا علم اس کے پاس نہیں ہے، یا اتنی سمجھ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے اس مکتوب سے اخذ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اب مشائخ کے پاس ہر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ ہر لیول کے مکتوبات ہوتی ہیں اس میں۔ تو یہی بات مکتوبات شریفہ میں، مکتوبات مجددیہ میں بھی ہے کہ اس میں تفصیلات کے ساتھ ساتھ یہ انتخابات بھی ہیں، منتخب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک خاص موضوع پر جب ہم
ان مکتوبات شریف کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں اس موضوع کو چھیڑا گیا اور کیسے چھیڑا گیا اور اس کے کیا کیا نتائج اور کیا کیا مباحث ہیں، تو وہ ایک تفصیلی جائزہ بن جاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہی بات تھی کہ مکتوبات شریف سے ہم اس چیز کو اخذ کر لیں جو حضرت بحیثیت مجموعی کہنا چاہتے ہیں، جس کا سب کے ساتھ تعلق ہے۔ اس وجہ سے ہم نے مکتوبات شریف جو بالتفصیل 500 سے بھی زیادہ مکتوبات شریف ہے، ان کے بارے میں بات کرنے کے بعد محض جو تعلیمات شریفہ ہے جو مختلف مکتوبات شریفہ میں بکھری ہوئی تھی، اس پر بھی الحمدللہ کئی دروس ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر تیسری ایک چیز نکل آئی ان میں سے دو چیزیں تو بالکل واضح ہیں، یہ تو ہونی تھی، لیکن ایک تیسری بھی نکل آئی چیز، وہ کیا ہے؟ ہم نے حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، انہوں نے اس پہ اشکالات کی، انہوں نے اپنے ذہن میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ وہ ٹکرا رہی تھی، لہذا انہوں نے ڈٹ کر اس کی مخالفت کی۔ اختلاف کرنا ان کا حق ہے، اسے ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے، یہ حق ہے ان کا، لیکن اختلاف کرنے سے کوئی چیز بدل تو نہیں سکتے، جو چیز جیسے ہوگی ویسے ہوگی۔ اس وجہ سے اگر اختلاف کرنے والے سمجھ نہیں رہا یا مان نہیں رہا تو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتا، ہم تو ان کے سامنے صحیح چیز، جس کو ہم صحیح چیز کہتے ہیں، پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اسی مقصد کے لیے لکھا کہ ہم کہیں وما علینا البلاغ، ہم تو جتنا بظاہر پہنچا سکتے ہیں بس ہم پر اتنا ہی ہے، باقی کوئی مانتا نہیں مانتا تو علیحدہ بات ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ والی بات جو ہے نا، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بات ہم کر چکے ہیں، اگر اس کا تعلق حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کے ساتھ ہے اور بیانی ہی وہی چیز ہے جو حضرت نے فرمایا ہے، تو ہم مسلسل جب بھی اس کی موقع ملے گا تو کوشش کریں گے کہ تو بہرحال یہ ہے کہ مکتوبات شریف کا جو لب لباب ہے، اس پر اگر ان کو کوئی اشکالات ہے تو اشکالات کا ہم کو حق ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ جو چیز ہم سمجھ چکے ہیں حضرت کے مضامین سے، مکتوبات سے، ہم اس سے آگے پیچھے نہ ہوں۔ یہ دیانت کا تقاضا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، وما علینا البلاغ، اسی کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس سے ایک تیسری چیز وجود میں آئی، اور کیا ہے؟ اشکالات، مطلب اشکالات نہیں کی، تو اس کے اشکالات کے جوابات بھی ہم نے دیے، یعنی کوئی تیسرا شعبہ اس کا تھا۔ پہلا شعبہ مکتوبات شریف کا، پھر تعلیمات شریف کا، پھر اس کے بعد اشکالات کا۔ تو اشکالات کا جواب بھی الحمدللہ جتنا ہم سے ہو سکا دیا، بات بھی اگر ضرورت پڑے گی تو کریں گے۔ آج ان سب چیزوں کا ایک خلاصہ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اشکالات ہے، یہ مکتوبات ہے، یہ تعلیمات ہے، جو چیز ہم نے اس سے سیکھا ہے وہ پیش کرنا ہے۔ ریفرنسز ہمارے الحمدللہ جو بیانات ہیں اس میں موجود ہیں، اگر کسی نے دیکھنے ہوں گے تو الحمدللہ ہمارے پورے کے پورے دروس جو مکتوبات شریف کے ہیں وہ نیٹ پر موجود ہیں، تزکیہ.org پر، اور تعلیمات شریفہ کے بھی موجود ہیں۔ لہٰذا ہم اس کو مزید مفصل نہیں بنانا چاہتے، بس اس کا گوئے کہ نچوڑ پیش کرنا چاہتے۔ وہ نچوڑ ہی، میں نے اس کے فائل کا نام بھی نچوڑ ہی رکھا ہے، یہ نچوڑ ہے۔ اس وجہ سے ہم اس پر نچوڑ کی صورت میں دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اس میں بعض چیزوں میں نے اور بزرگوں کی تعلیمات سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو زیادہ سادہ انداز میں سمجھایا ہے۔ تو مقصد تو سمجھانا ہے، مقصد تو کسی خاص چیز کا سامنے لانا نہیں ہے،
لیکن جو مقصد ہے وہ سمجھانا ہے. ظاہر سب سے پہلے اس میں قرآن پاک ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اس سے تو ہم نکل نہیں سکتے کیونکہ اسی پہ تو ہمیں پابند کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے سب سے بڑا ریفرنس تو یہی ہے. البتہ جن بزرگوں نے اس کی آسان طریقے سے تشریح کی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. تو سب سے پہلے میں عرض کروں گا مقاصد، ذرائع، توابع اور موانع کا، کیونکہ اس کے سمجھے بغیر بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کسی بھی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کسی بھی نظام کے مقاصد ہوتے ہیں. مقاصد اصل ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع ہوتے ہیں. وہ ذرائع مقصد پر منحصر ہوتے ہیں، مقصد ذرائع پر منحصر نہیں ہوتا. یہ مطلب یہ ہے کہ ہر مقصد کے لیے کچھ بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ذرائع فکس کر لیں اور پھر اس سے اپنے مقاصد معلوم کر لیں، وہ تو ہو نہیں سکتا. مقصد تو پہلے ہوگا، آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوگا. میں نے جانا ہے لاہور، لاہور میرا ٹارگٹ ہے. اب پہنچنے کے جو ذرائع ہیں مختلف ہو سکتے ہیں. میں بائی ایئر بھی جا سکتا ہوں، بائی ٹرین بھی جا سکتا ہوں، بائی روڈ بھی جا سکتا ہوں، پیدل بھی جا سکتا ہوں، کسی بھی راستے سے جا سکتا ہوں. یہ میرے حالات پر منحصر ہے. جو ذرائع ہے وہ میرے حالات پر منحصر ہے یا وقتی ضروریات پر منحصر ہے. یہ ممکن ہے کہ کوئی ذریعہ بہت پہلے بہت اچھا چل رہا ہو، لیکن اب وہ ذریعہ ختم ہو چکا ہو، اس کے بجائے دوسرے ذرائع وجود میں آ چکے ہوں. تو کیا میں اس کا انتظار کروں کہ پہلے والے ذرائع پہلے پیدا ہو جائیں تو پھر اس کے بعد میں لاہور جاؤں؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں کرے. تو ذرائع جو ہوتے ہیں وہ مقاصد پر منحصر ہوتے ہیں، اور ذرائع مسلسل تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں حالات کے مطابق. ذرائع میں تبدیلی فطری ہے، اور مقاصد میں تبدیل نہ کرنا مطلب اسی مقصد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ظاہر اس مقصد کو اگر حاصل کرنے تو آپ اس کو تبدیل تو نہیں کریں. لاہور جانا ہے تو پھر اب کیا کریں گے؟ لاہور ہی جانا ہے. البتہ کچھ چیزیں ان ذرائع کے ساتھ توابع ہوتی ہیں، یعنی وہ ویسے ہی آتی ہیں چاہے آپ چاہیں نہ چاہیں. اب ٹرین کے ذریعے سے جائیں گے تو اس کے کچھ توابع تو ہوں گی، اس کے سفر کے کچھ اثرات تو ہوں گے. کیا وہ اثرات آپ چاہتے ہیں؟ وہ اثرات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اثرات ہوں گے. مثلا ٹرین جا رہا ہوگا تو اس طرح کر رہا ہوگا، تو آپ کیا اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اب بائی ٹرین جائیں گے تو اس طرح تو ہوگا. آئیے خواجہ وسلم مرزوق رہا ہوں تو فرمایا، کہا سمندر کا سیر کرنا چاہتا ہوں. کہا کرو. کہا طوفان کا ڈر؟ کہا طوفان تو ہوگا. کہا اونٹ کا سواری کرنا چاہتا ہوں. کہا کرو. کہا کوہان کا ڈر ہے. کہا کوہان تو ہوگا. مطلب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو ہوں گی، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے آج کل کے زمانے میں میڈیکل ٹرمینالوجی میں ان کو سائیڈ ایفیکٹس کہتے ہیں. تو سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ مطلوب نہیں ہوتے، لیکن وہ ہوتے ہیں. جب ڈاکٹر کو آپ کہہ دیجیے میں نے فلاں دوائی کھا لی، مجھے سارے وہ سر پر بوجھ اونگ آ رہی ہے، چھونٹ خشک ہو گئے، کوئی بات نہیں، سائیڈ ایفیکٹس، ایسے کچھ نہیں ہوگا. بس اب مطمئن ہو جائیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو توابع ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو موانع ہوتے ہیں، جیسے ذرائع ہیں اس سے مقصد حاصل ہوتا ہے، موانع سے مقصد کے حاصل ہونے میں رکاوٹ پڑتی ہے، لہٰذا وہ نہیں ہونی چاہیے. این ممکن ہے کہ آپ کے برسوں کی محنت موانع کی وجہ سے ضائع ہو جائے، تو لہٰذا موانع کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری محنت ہی ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے. اب یہ سب سلسلوں کے لیے، یہ سارے، کیوں یہ مطلب سلسلہ نہیں بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنرل بات ہے، ان کا سلسلوں سے بھی براہ راست تعلق نہیں ہے. سلسلوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کو.
لیکن یہ ایک جنرل بات ہے جو کہ سب سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کو ایک خاص رخ دینے کے لیے، اور وہ یہ ہے شریعت اور طریقت۔ شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور باقی پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی امتوں تک کو پہنچی ہے۔ تو شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریعت میں تبدیلی کرنے والا وہی جس نے شریعت بھیجی۔ اگر وہ تبدیل نہیں کرتے تو کوئی اور تبدیلی نہیں کر سکتے، اور تبدیلی تب ہو سکتی ہے جب وہ شریعت مطلب اتر رہی ہو، مطلب وہی چل رہی ہو، وہی کا سلسلہ چل رہا ہو، تو اس وقت تک تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جب وہ وقت چلا گیا اس کے بعد اس میں تبدیل نہیں، الا کہ کوئی دوسرے وحی کا نظام ہو موجود پھر بعد میں، جیسے پہلے پیغمبروں کے ساتھ ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ابھی وحی آئی تو ان کی ایک شریعت، عیسیٰ علیہ السلام پھر بعد میں وحی آئی تو انہوں نے اس میں تبدیلی کی۔ تو چونکہ وحی کا سلسلہ وہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا تھا، تو لہٰذا اس میں تبدیلی اس وقت تو ممکن تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس شریعت کا مطلب تعین ہو گیا، وہ ساری چیزیں تفصیلی طور پر آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ آیت اتر گئی۔ تو بیس کے بعد اب اس میں مزید تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تبدیلی کو افراد تفرید کہیں گے، افراد بھی برا ہے، تفرید بھی برا ہے۔ کسی نے کوئی چیز کم کر دی پھر بھی ٹھیک نہیں، کوئی کسی نے زیادہ کر لی تو پھر بھی ٹھیک نہیں۔ اس میں ہم لوگ مکلف ہیں اس بات کے۔ اس شریعت پر عمل کرنے کا مطالبہ ہے، اس شریعت پر عمل کرنے کا مطالبہ ہے، یہ عمل ہم کریں گے، ہمیں کرنا ہے، کوئی نہیں کرے گا تو اس سے جواب دہی مطلب احتساب ہوگا اس کا، یعنی ہو سکتا ہے اس کے حد۔ تو اس پر عمل کا مطالبہ ہے۔ اب اس پر عمل کرنے میں کچھ چیزیں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں، جس میں پہلی بات سمجھ کی ہے، دوسری بات ترجیحات کی ہے، اپنی جو دلی خواہش ترجیحات کی، اور تیسری بات نفس آڑے آتا ہے، کیونکہ کام نفس نے کرنا ہوتا ہے۔ لہذا شریعت میں جس چیز کے کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے نفس اس کو نہیں کرنا چاہتا، اور جو نہیں کرنا ہوتا ہے نفس اس کی طرف چلنا چاہتا ہے۔ یہ ہے مسائل ہے اس کے نفس ہمارا جو ہوا۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں فرمایا امارۃ بالسوء، برائی کی طرف بھی جائے گا۔ تو برائی دو قسم کی ہے، جو کرنا ہے اس میں رکاوٹ، اور جو نہیں کرنا اس کی طرف بڑھنا، یہ مطلب جو ہے نا وہ امارۃ بالسوء۔ تو یہ مطلب نفس کی ہے خواہشات۔ تو یہ ان چیزوں کو دور کرنا، ناسمجھی کو سمجھ میں تبدیل کرنا، دل کی حالت کو صحیح کرنا، یعنی اس کے جو منفی رجحانات ہیں ان کو ختم کرنا، اور نفس کو پابند کرنا کہ وہ وہی کرے جو کرنے کی ہیں، اور جن چیزوں سے بچنا اس سے بچے، یہ اس پر لانا ہمارے لیے تو یہ مقصد ہے۔ طریقت کا کیا مقصد ہے؟ یہی ہے، ان موانع کو دور کرنا، یہ طریقت کا مقصد ہے۔ لیکن بذات خود طریقت ذرائع ہیں، بذات خود طریقت ذرائع ہیں، یعنی اس میں ہم مطلب اس بات کے مکلف ہیں کہ مقصد پورا ہو، یہ نہیں کہ ذریعہ وہی ہو، مطلب یہ بنیادی بات ہے۔ تو اگر
آج کسی ایک طریقے سے مقصد پورا ہو رہا ہے تو سبحان اللہ، کل اگر اس کے ذریعے سے پورا نہیں ہو رہا تو کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں طریقے کا مکلف نہیں کیا گیا، ہمیں شریعت کا مکلف کیا گیا ہے۔ طریقہ تو شریعت کے لیے ہے، لہذا طریقت شریعت کے لیے ہے۔ طریقت مطلوب نہیں ایک خاص قسم کا، بلکہ طریقت وہ مطلوب ہے جو شریعت پر ہمیں لا سکے۔ یہ ڈیپینڈ اس طرح بھی کرتا ہے کہ ایک ممکن ہے کہ ایک طریقہ ایک کے لیے مفید ہو، دوسرا طریقہ دوسرے کے لیے مفید ہو، تیسرا طریقہ تیسرے کے لیے مفید ہو، چوتھا طریقہ چوتھے کے لیے مفید ہو۔ بلکہ مشائخ نے تو یہاں تک کہا ہے جتنے لوگ ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، یعنی شریعت پر چلنے کے لیے تیاری کہ اتنے راستے ہیں، جتنے بھی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبیل کا نہیں فرمایا بلکہ سبلنا کا فرمایا ہے۔ یعنی مطلب رستے بہت سارے ہو سکتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ پھر الہام فرماتے ہیں، مطلب جو ذریعہ ہوگا ہدایت کا تو اس کے ذریعے سے مطلب اس کو پہنچایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مکلف تو شریعت پر آنے کا کیا گیا ہے، اس کے لیے طریقت ان ذرائع کا نام ہے جن سے ہم شریعت پر آ سکتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن وہ مختلف ہو سکتے ہیں، سب کے لیے ضروری نہیں کہ ایک ہو۔ تو اب ویسے تو جیسے فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ جتنا بیمار ہے انسان ہر ایک کے لیے ایک خاص علاج ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جتنے بیمار ہیں وہ سب کے لیے اپنا اپنا علاج ہے، یعنی سب کا علاج ایک جیسا نہیں ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ایک ممکن ہے کہ علاقے کی بنیاد پر ہم کچھ خاص علاجوں کو کر دیں کہ یہ یہاں پر زیادہ مفید ہے، یا ہم لوگوں کی بنیاد پر کچھ مقرر کر لیں کہ یہ زیادہ مطلب ان کے لیے مفید ہے، جس کو ہم گروپنگ کہتے ہیں، یعنی گروپنگ ہم کہتے ہیں، تو وہ گروپنگ کی جا سکتی ہے۔ یا پھر یہ والی بات ہے کہ ہم مزاجوں کی تقسیم کر لیں کہ یہ مزاج کا یہ اور اس مزاج کا یہ، اس مزاج کا یہ، تو ان کے لیے یہ طریقہ، ان کے لیے طریقہ، ان کے لیے طریقہ، یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ طب میں بھی یہ قانون لاگو ہے اور روحانی طب میں بھی یہ قانون لاگو ہوگا۔ آج تو یہ مطلب بنیاد ہے کہ ہم لوگ جو ذرائع ہیں ان کو ہم لوگ مختلف ذرائع کو کسی خاص مقصد کے لیے مختلف لوگوں کے لیے اختیار کر سکتے ہیں، اور مختلف زمانوں میں بھی مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف علاقوں کے لیے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک جنرل اصول ہو گیا۔ اب خود بخود اس سوال کا جواب آ گیا کہ کیا ذرائع میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تو جواب آ گیا کہ ہاں ذرائع میں تبدیلی، کیونکہ ذریعہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ ذریعہ ہے، وہ مقصد وہ پورا ہونا چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں۔ تبدیلی کس چیز میں؟ ذریعہ میں ہو سکتی ہے، اور یہ کسی بھی طریقے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کسی بھی طریقے میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اب دو بڑے گروپ، جیسے میں نے کہا گروپ بندی یعنی گروپوں کا اصول والے جو میں نے بات کی نا، تو دو بڑے گروپ موجود ہیں جن کا پہلے فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ دو گروپ کون سے ہیں؟ ایک مجتبعین کا ہے اور ایک منیبین کا ہے۔ یہ دو گروپ اللہ پاک نے خود بتا دیے قرآن پاک میں۔ کون سا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ یہ دو گروپ اللہ پاک نے بتا دیے، ایک مجتبعین کا گروپ ہے اور ایک ہے منیبین کا گروپ۔ اب یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے گروپ چاہے کوئی بھی ہے، لیکن جو پہنچ گیا وہاں جہاں پہنچنا چاہتا تھا تو اس کو کیا مسئلہ ہوا؟ اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا نا، چاہے کسی بھی گروپ میں ہے، وہ مجتبعین میں ہے یا منیبین میں ہے، لیکن وہ وہاں پہنچ گیا جہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ تو اب اس پہ کوئی اشکال وغیرہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے خاص گروپ میں ہونا چاہیے۔ اول تو میں اس بات پر لرز جاتا ہوں، صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، کہ کوئی اللہ کے فیصلے کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہے؟
میں اس پر لڑ جاتا ہوں کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو منیبین میں بنایا ہے تو آپ اس پر شکوہ کیسے کر سکتے ہیں مجھے مجتبین میں کیوں نہیں بنایا؟ اللہ پاک آپ کو جانور بھی بنا سکتا تھا، یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہوا ہے، کیا اس پر شکر نہیں کرنا؟ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید بھی تمہیں نعمتیں دوں گا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو اس پر بھی صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ لرز جاتا ہوں۔ اول تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، میں کسی بھی گروپ میں ہوں، مجھے اپنا فائدہ چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک پٹھانوں میں پیدا ہوا لیکن وہ ولی اللہ بن گیا، اور سیدوں میں پیدا ہو گیا لیکن وہ مرتد ہو گیا، اب بتاؤ کون کامیاب ہو گیا؟ یہ تو خدا کے بندو، اس پہ منحصر نہیں، منحصر تو اس پر ہے کہ وہ پہنچ کہاں گیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اس وجہ سے اس گروپ بندی سے پہلے ہی اپنے آپ کو کنارہ کش رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جس میں رکھا ہوا ہے اسی گروپ کے اندر کام کرو، اس کے لیے جو اصول و ضوابط ہے اس کے مطابق کام کرو۔ مثلا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، آسان سی صورت ہے، کیا کوئی یہ کہہ سکتا مجھے نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ کہہ سکتے؟ نبی مجتبین میں ہوتا ہے، تو کوئی جب یہ شکایت نہیں کر سکتا تو امتی مجتبین میں بھی ہونے کا یہ شکایت نہیں کر سکتا نا، یہ شکایت کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ لہٰذا دو بڑے گروپ ہیں، مجتبین کا اور منیبین کا۔ اللہ نے جس میں رکھے اس کے اپنے اپنے اصول ہیں، بس ان اصول کے مطابق کام کرو۔ یعنی گویا کہ دونوں کے لیے مختلف ذرائع ہیں، ایک گروپ کے لیے اپنے ذرائع، دوسرے گروپ کے لیے اپنے ذرائع، بس بات ختم، مقصد تو پہنچنا ہے، اس میں اب ذریعوں کو اختیار کر لو، وہ ذریعے جو آپ کے لیے اللہ پاک نے بنائے ہوئے۔ تو ایک تو یہ والی بات، مجتبین اور منیبین کا دو گروپ ہیں، ان گروپوں میں سے کوئی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ مجتبین کا جو گروپ ہوتا ہے یا محبوبین کا جو گروپ ہوتا ہے، اس میں یہ والی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، کچھ خاص کام کرنے کے لیے۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ پہلے سے ان کو دے چکا ہوتا ہے، صرف ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے، صرف ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ استعمال نہ کرے، معروم بھی ہو سکتے، معروم بھی ہو سکتے۔ حضرت مجاہد صاحب نے بھی اس کی مثال لی کہ کافروں میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا اور ساتھ ہی ابو جہل کو بھی مانگا تھا، تو یہ بتائیں پورے عرب علاقے میں ان کو مانگا ہے تو آخر ان دونوں میں کوئی بات ہوگی نا۔ تو ایک سمجھ گیا، ایک طرف آ گیا اور دوسرا نہیں ہے نا۔ تو دونوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے مجتبین کا اور منیبین کا جو گروپ ہے، اس میں ہمیں اپنی طرف سے کچھ کرنا نہیں چاہیے، بلکہ جو اللہ پاک نے ان دونوں گروپوں کو رستے دیے ہیں ان رستوں کو اختیار کرنا چاہیے جن کے لیے جو بھی مناسب ہے۔ اس کے بعد پھر جو بڑا سوال ہے وہ ہے جذب و سلوک کا۔ اگر میں طریقت پہ آنا چاہتا ہوں تو مجھے ان دو چیزوں کو سمجھنا چاہیے، جذب اور سلوک۔ جذب کا مطلب یہ ہوتا ہے کشش، قوت تجاذب جس طرح ہم کہتے ہیں، کشش۔ اس کشش کو پیدا بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کشش موجود بھی ہو سکتا ہے، اس کشش کو پیدا بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کشش پہلے سے موجود بھی ہو سکتا ہے۔ جو مجتبین ہوتے ہیں ان میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، بس سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ گئی نا۔ جو مجتبین ان میں پہلے سے وہ کشش موجود ہوتی ہے، بلٹ ان۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ مقناطیس پہلے سے بنے بنائے ہوتے ہیں اور کچھ مقناطیسوں کو بنایا جاتا ہے، ہاں جی۔ تو اب یہ ہے کہ مطلب جو
مجتبائین ہیں وہ بائی ڈیفالٹ محبوبین ہیں، وہ بائی ڈیفالٹ مرزوبین ہیں پہلے. ہاں اگر کوئی اس کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہے پہلے سے نہ ہو تو کیا بھی جا سکتا ہے، محنت کر کے کسب کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں سے دو بڑے راستے پھر جدا ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑی بات میں عرض کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ لوگ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور فرمائیں گے تو بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. تو یہ جو جذب ہے اگر پہلے سے موجود ہے تو سبحان اللہ، بات ہی ختم ہو گئی، بس تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو دیا ہوا ہے، اب اس سے کام لے لیں. لیکن اگر پہلے سے موجود نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر دو راستے ہمارے پاس ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ پہلے سلوک کو طے کرو، پھر اللہ پاک خود ہی جزا عطا فرما دیں گے. تو پہلے تو یہی طریقہ چلتا تھا، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ سے پہلے یہی طریقہ چلتا تھا کہ سلوک طے کیا جاتا. کیوں سلوک کیوں طے کیا جاتا؟ وہ بھی عرض کرتا ہوں، سلوک کیوں طے کیا جاتا تھا؟ کیونکہ اللہ پاک نے مطالبہ اس کا کیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یقیناً کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. تو اب یہ نفس کو قابو کرنا یا نفس کو پاک کرنا یہ مطالبہ ہے قرآن و سنت میں، اور قرآن و سنت کا ہمیں پابند کیا گیا ہے. میں تم میں دو چیزیں جوڑ دیتا ہوں، اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. تو لہٰذا قرآن و سنت میں مطالبہ اس کا تھا. لہٰذا طریقت اسی کو کہتے تھے اس وقت تک کہ اس پر عمل شروع کر لے. لیکن چونکہ سلوک کا راستہ لمبا ہے، مختصر نہیں ہے. نفس جو ہے نا بہت ہی مکار ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایک طریقے سے، یا ہمارے پشتوں میں اس کے لیے بہت زبردست مثال ہے، پتہ نہیں اب اردو میں نے تو کبھی اس کا مترادف نہیں سنا ہے. آپ ذرا مجھے بتا دیں. چنتے خطل مینڈوکوں کا تولنا، مینڈوکوں کا تولنا، مینڈو کا تولنا کتنا مشکل ہوگا. آپ مینڈو ادھر سے جمپ لگایا ادھر سے آپ مطلب آپ کا اچھا خاصا کھیل ہوگا. بالکل نفس کے ساتھ ہی مثال ہے. آپ ایک چیز ٹھیک کریں گے تو دوسرا خراب، دوسری ٹھیک کریں گے تیسرا خراب، تیسرا ٹھیک کریں گے چوتھا. مطلب اس کے ساتھ آپ کی لڑائی چلتی رہے گی، ہے نا یہ بات. تو یہ واقعی ایک لمبا راستہ ہے. لیکن پہلے شوق تھا، محبت تھی لوگوں میں، اتنا جذب ہوتا تھا کہ وہ خود مطلب جو ہے نا وہ یعنی سلوک طے کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. باقاعدہ لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے. پیر بابا علیہ رحمت کو دیکھو نا کہ پیدا کہاں ہوئے اور اس کی تربیت کہاں ہوئی، اجمیر شریف میں. پھر کام کہاں کیا ہے. ہاں جی، اس طریقے سے ہمارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، ہاں اس طرح اور بزرگوں کو دیکھو، بڑے دور دور تک سفر کیا کرتے تھے. تو ظاہر مطلب طلب تھی، لہٰذا اس کے لیے جاتے تھے، کام کرتے تھے. ہاں جب کام شروع کرتے تھے تو یہ مشکلات ان پہ بھی ہوتی تھی، مطلب یہ نفس کا جو میں نے بتایا. لیکن پھر اللہ پاک اپنے فضل سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اپنے فضل سے اتنا جذب بعد میں عطا کر لیتے کہ وہ جذب مستقل ہوتا، وہ بھی ہوتا، اور اس کے ذریعے سے وہ باقی کام خود بہت ٹھیک ہو جاتے. جس کو عرف عام میں یہ کہا گیا کہ کروڑوں سال کا عرصہ کچھ ہی دیر میں طے ہو گیا. یعنی مطلب وہ نفس کو ٹیم کرنے کا جو کروڑوں سال کا عرصہ ہونا چاہیے تھا وہ اللہ پاک نے پورا کر دیا. اس کے ذریعے نفس کی اصلاح ہو گئی. کوئی ایسی چیز آ گئی کہ نفس کی کوئی کل ایسی سیدھی کر لی گئی کہ وہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. ایسا بھی مطلب ہوتا ہے. تو وہ اللہ پاک کا کام ہوتا، لیکن ابتدا میں کوشش اپنی ہوتی تھی. تو اس کو ہم کہتے تھے سالک مجذوب. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سالک مجذوب.
لیکن حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دعائیں کی، اللہ پاک سے مانگا کہ اللہ مجھے کوئی مختصر راستہ عطا کر دیجئے جو آج کل کے لحاظ سے بہت زیادہ مفید ہو. تو اللہ پاک نے ان کو الہام فرمایا یہ طریقہ کہ جذب کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے اگر پہلے سے نہ ہو تو. جذب کو کیسے پہلے کیا جا سکتا ہے اگر پہلے سے نہ ہو تو اگر پہلے سے ہو تو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر پہلے سے نہ ہو تو یقیناً بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو اب حضرت تھانوی محمد صاحب نے جو بات فرمائی ہے وہ بڑی کام کی بات فرمائی. فرمایا نقشبندی سلسلہ عوام کے لیے بہتر ہے اور چشتیہ سلسلہ خواص کے لیے بہتر ہے. اس پر نقشبندی سلسلے والے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ کیوں اس طرح بات ہو گئی ہے، حالانکہ انہوں نے نقشبندی سلسلے کی تعریف کی ہے. مجھے بتاؤ عوام کی اصلاح مشکل ہے یا خواص کی اصلاح مشکل ہے؟ عوام کی مشکل ہے نا. تو جو عوام کے لیے مناسب ہے تو یہ تعریف ہے یا تعریف نہیں ہے؟ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے نقشبندی سے کچھ لوگ اپنے آپ کو عوام میں نہیں سمجھنا چاہتے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا، اپنے آپ کو عوام میں نہیں سمجھنا. خواص بھئی ہم خواص ہیں، یہی گڑبڑ ہے، یہی گڑبڑ ہے. جس کا بھی میرا بھی ہے تو میرا گڑبڑ ہے، کسی اور کا ہے تو اس کا گڑبڑ ہے. کیوں بھئی میں اپنے آپ کو عوام میں نہ سمجھوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ارشاد فرمائے بھئی اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھو، اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھو. اگر بزرگی کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا گیا تو چیپ کر لو گے. اللہ پاک نے اگر ہمارے ساتھ وہ معاملے جو بزرگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا واقعہ تھا نا کہ جب فوت ہو گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو. تو میں ڈر گیا کہ میں اللہ پاک کو کیا جواب دوں. پھر میں نے کہا اچھا توحید تو لایا ہوں، موحد تو تھا. تو میں نے کہا یا اللہ میں توحید لایا ہوں. فرمایا وہ بھول گئے وہ دودھ والی رات. وہ دودھ والی رات کا یہ معاملہ ہوا تھا کہ وہ دودھ پی لیا تھا تو رات کو پیٹ میں درد ہو گیا. صبح کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا باجی پوری رات پیٹ میں درد رہا ہے، دودھ پی لیا تھا. تو اللہ پاک نے اسی پہ وہ کر دیا کہ میں نے کیا تھا دودھ نہیں کیا تھا. توحید سمجھ میں آ گئی نا بات، توحید افعالی. تو بزرگوں والا معاملہ اگر کیا گیا ہم سے تو مارے جائیں گے. عوام میں بہتر ہی ہے، عوام میں اپنے آپ کو سمجھنا بہتر ہی ہے، اس سے آسانی ہے. اسٹوڈنٹ کنسیشن ہوتا ہے نا مطلب تو بعض علماء بڑے بڑے وہ بھی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے رہتے تھے تاکہ ہم طالب علم رہیں. طالب علموں کا جو چوٹ ہے نا وہ ہمیں ملتا رہے. ہاں جی، کیونکہ طالب علموں کے ساتھ ذرا معاملہ نرم کیا جاتا ہے. تو یہ والی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو عوام میں سمجھنا چاہیے، یہی بہتر ہے. خیر خواص میں اس لیے حضرت نے شاید فرمایا کیونکہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلی نسبت چشتی کی ہے. پہلی نسبت ان کی چشتی کے، عوام کا طریقہ تو ان کو بعد میں عوام کے لیے دیا گیا، ورنہ وہ تو نسبت ان کو حاصل ہو چکی تھی. تو خیر بہرحال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ والی بات ہے کہ اگر کسی میں جذب ہو تو ان کو تو ضرورت نہیں، اور کسی میں نہ ہو تو یہ بڑا کمال کی بات ہے کہ اس میں جذب پیدا کیا جائے. اور جذب پیدا کیا ہے تو جذب مقصود نہیں ہے، جذب سلوک کے لیے ذریعہ ہے. جذب سلوک کے لیے ذریعہ ہے، اس لیے تو اگر کسی میں ہو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج تو جذب سلوک کے لیے ذریعہ ہے تاکہ سلوک طے کیا جائے. اب سلوک اگر طے کر لے تو یقیناً آسانی ہو جاتی ہے. سلوک طے کرنا آسان ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ لوہا جب گرم ہوتا ہے تو اس کو موڑنا آسان ہوتا ہے، مطلب یہ والی آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ پھر یہ کہ تو بڑا مشکل ہوگا. تو یہ ایک بات ہے کہ اگر جذب پہلے سے موجود ہے تو ضرورت نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو پیدا کرنا چاہیے. اور اگر پیدا کیا جائے تو واقعی اس سے پھر فائدہ لینا چاہیے. اگر فائدہ نہیں لیا، صرف گرم کر دیا پھر ٹھنڈا ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں کیا. اسی پہ حضرت نے بہت تفصیل سے بات کی ہے پھر مکتوب نمبر 287 میں کہ ان کو حضرت نے ایک نام دیا ہے
جو شاید کسی اور نے پہلے کسی طرح یہ نام نہیں رکھا، وہ ہے مجزوم متمکن، کہ جس نے تمکین حاصل کی جذب کی حالت میں، حالانکہ جذب کی حالت میں تو تلوین ہی ہوتی ہے، تمکین تو نفس کے تمام سلوک طے کرنے کے بعد حاصل ہو سکتی ہے، تو یہ جھوٹی تمکین ہے، جھوٹی تمکین ہے۔ تو اس پر جو مطمئن ہو گیا تو حضرت نے پھر ان کو فرمایا کہ نہ خود پہنچے نہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے، یہ والی بات۔ اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب خود بخود مل گیا کہ کیا جذب اور سلوک علیحدہ علیحدہ کافی؟ علیحدہ سلوک تو کافی ہے، کیونکہ وہ مقصد ہے، یعنی شریعت پہ آنا اسی کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس میں بھی جذب عطا کر دیا جاتا ہے، یعنی بعد میں جیسے میں نے عرض کیا تھا جذب وہابی جو ہے یا جذب منتہی وہ عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ عطا کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی اس کی مخفی ضرورت ہے۔ ویسے اپنی طرف سے کسبی ضرورت نہیں ہے، کسبی ضرورت نہیں ہے، لیکن مخفی اللہ پاک کمزوری کو جانتا ہے، لہٰذا وہ مخفی طور پر اس کو عطا فرما دیتے ہیں، لیکن بہرحال حاصل کرنا کی ضرورت نہیں بعد میں۔ لیکن اگر کسی شخص کے اندر جذب کے بغیر سلوک طے کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کی پھر مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پہلے جذب حاصل کر لے اور پھر بعد میں اس کو سلوک کو طے کر لے، اور پھر بعد میں اس کو منتہی والا جذب بھی مل جائے۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جذب کا راستہ اور یہ سلوک کا راستہ ہے، کوئی جذب کے ذریعے سے پہنچے کوئی سلوک کے راستے سے پہنچے۔ یہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے جو وجود میں آئی ہے، اس کا نہ نقشبندی سلوک کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کا چشتی سلوک کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کا قادری سے تعلق ہے، نہ اس کا سروردی کے ساتھ تعلق ہے، یہ کچھ اپنے مزاج والے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب بنیادی باتیں تو ہو گئی، اب کام کیسے کیا جائے؟ اب ذرا اس پر میں عرض کروں گا کہ کرنا کیا ہے، مطلب طریقہ تو کرنا ہے، لیکن طریقہ کہاں سے گزرے گا، کیا کیا اس میں کرنا ہوگا، کیا کیا بنیادی چیزیں۔ تو جہاں بھی بگاڑ آ سکتا ہے اور وہ بگاڑ پوری چیزوں کے اوپر حاوی ہو سکتا ہو، ان نظاموں کو ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ 3 نظام ہیں، ہر شخص کے اندر 3 نظام ہوتے ہیں، نفس کا، قلب کا، عقل کا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان تینوں میں بگاڑ ہوتا ہے، عقل میں سمجھ کا مسئلہ، قلب میں ترجیحات کا مسئلہ، اور نفس میں جو ہے نا مطلب رکاوٹ کا مسئلہ۔ ہاں جی، اب یہ جو ہے نا یہ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں کو ٹھیک کرنا یہ تمام پروسیجرز کی جان ہے، ان تینوں کو ٹھیک کرنا۔ لیکن تینوں کو ٹھیک کرنا جو ہے نا یہ کوئی اس طرح نہیں کہ آپ کوئی چابی گھما لے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ آپس میں ان کا پورا ایک نظام چل رہا ہے، جس کو حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب الطاف القدس میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بالکل ایسے جیسے جانور آپس میں سینگ اڑائے اور ایک ایک کو دباتے دوسرا دوسرے کو دباتا ہے، ہاں جی، اس طریقے سے نفس عقل کو دباتے، عقل نفس کو دباتا ہے، نفس قلب کو دباتا ہے، قلب نفس کو دباتا ہے، قلب عقل کو دباتا ہے، عقل قلب کو دباتا ہے۔ یہ بالکل ان کا آپس میں ایک دینگا مشتی لگی رہتی ہے۔ کیسے؟ یعنی باہمی طور پر ایک دوسرے کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، باہمی طور پر ایک دوسرے کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں مثلا قلب کو تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ قلب کیا ہے، لیکن نفس تو پورے جسم کے اندر پھیلا ہوا ہے، ہمارے آنکھوں میں بھی نفس ہے، کان میں بھی نفس ہے، دماغ میں بھی نفس ہے، جہاں جہاں پر حصے وہاں پر نفس کے اثرات۔ اب مجھے بتائیں کیا دل ان تمام چیزوں کو متاثر کرتے ہیں؟ نہیں۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہو تو یہ ساری چیزیں صحیح استعمال ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کنفرم بات ہے نا۔ اور اگر دل میں دنیا کی محبت ہو تو یہ ساری چیز دنیا کے لیے استعمال ہوں گی یا نہیں استعمال ہوں گی؟ کنفرم بات ہے۔ لیکن ایک شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہے لیکن اس کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑتی ہے، وہ غیر محرم والا جو نظر ہے وہ ایک تیر کی طرح دل میں پیوست ہوتا ہے اور اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بناتی ہے۔ وہ جو اللہ کی محبت ہے اس کو زخمی کرتا ہے،
تو گئے کہ اس کو متاثر کر لیا. کوئی کان میں آواز آئی گانے وغیرہ کی، وہ دل میں جاتا ہی نہیں جاتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ باقاعدہ دل میں نفاق جو ہوتا ہے اس کو ایسا مطلب جیسے پانی. ہاں جی، تو یہ مطلب ظاہر وہ اس میں ہے. اس طریقے سے دماغ جو سوچتا ہے وہ دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. کان ہاتھ کے درے ہیں، پاؤں کے درے ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں، دل کو متاثر کرتی ہیں. اب اگر کوئی اچھی صحبت میں ہے تو یہ تمام چیزیں اس سے اچھا اثر لے رہے ہوں گے، یعنی دل اس سے اچھا اثر لے رہا ہوگا. اور اگر بری صحبت میں ہے تو پھر دل پہ برا اثر پڑ رہا ہوگا. لیکن دل کا ذکر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ان چیزوں پہ اثر کر رہا ہوگا. تو گویا کہ آپس میں ایک دوسرے کو متاثر کر رہے ہیں. بعینی ہی اسی طریقے سے عقل، انسان کے دل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہوتی ہے، اور کیا ہے؟ یا ایمان ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے. اگر ایمان ہوتا ہے تو اس کا سارا سوچ ایمان کی طرف سے آتا ہے، یعنی ایمان کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور اگر کفر ہوتا ہے تو کفر کے ذریعے سے ہوتا ہے. ایک انتہائی ذہین آدمی ہے، اس کی ذہانت کہاں استعمال ہوگی؟ اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا تو کہاں استعمال ہوگا؟ نہیں ایمان ہوگا، کفر ہوگا تو کہاں استعمال ہوگی؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقل ہے اس ایمان اور کفر سے متاثر ہو رہا ہے، یعنی گویا کہ ہمارے دل کی عادت سے متاثر ہوتا ہے. یہ میں نے موٹی سی مثال لی، اور بھی بہت تفصیلات ہیں. تو اس طرح عقل اور دل بھی ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں. نفس اور عقل بھی آپس میں متاثر کرتے ہیں، کیونکہ جب نفس کوئی چیز چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی عقل پھر نقشہ اس میں بن جاتا ہے اور اس کے لیے کچھ سوچنا شروع کر لیتا ہے. تو عقل اگر عقل مند ہو، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، اس کو بہت آسان مثال ہے، پرہیز. یہ دنیاوی چیز ہے، پرہیز کرنا، کسی بیماری میں پرہیز کرنا، یہ ایک دنیاوی بات ہے. لیکن آیا مجھے بتائیں کہ عقل مند آدمی کے لیے پرہیز مشکل ہے یا بیوقوف آدمی کے لیے؟ ہاں، یہ تو ایک بات ہو گئی نا، ناراض نہ ہو جانا، اس سے اگلے دوسرے سوال میں کلیئر ہو جائے گا. مجھے بتاؤ، جس پہ نفس غالب ہوگا وہ صحیح بات کی طرف جائے گا یا جس پہ عقل غالب ہوگا صحیح بات کی طرف جائے گا؟ بس جو بد پرہیزی کرتے ہیں سمجھ لو کہ اس پہ نفس غالب ہے. بالکل کلیئر کٹ ہے، آپ وہ مانے نہ مانے مطلب اس میں ہمیں کچھ مزید بولنے کی ضرورت ہی نہیں. جو بد پرہیزی کرتا ہے چاہے وہ دنیا کی چیزوں میں کر رہا ہو، سمجھو کہ اس کے اوپر نفس غالب ہے. اور جو بد پرہیزی سے بچتا ہے تو دیندار ہے نہیں، وہ تو اس کا تو فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن ہم کہیں گے عقل مند ہے. ضرور عقل مند ہے، کم از کم اس پہ عقل کی چیز غالب ہے. ہاں، اگر وہ اس کا عقل ایمانی ہے تو پھر ایمان کے لیے فیصلہ کرے گا، اور اگر دنیاوی ہے تو پھر دنیا کے لیے فیصلہ کرے گا. لیکن بہرحال یہ کہ کم از کم عقل سے وہ کام لے رہا ہے. اس وجہ سے جو یونانی لوگ تھے یہ اپنے نفس کو کافی کنٹرول کرتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اس طرح طریقے وہ بنائے تھے وہ نفس کے کنٹرول کے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو مہذب کر دیا ہے. ان کا سائیڈ افیکٹس ہو گیا ان پر، لیکن بہرحال عقل کو انہوں نے استعمال کر کے اپنے نفس کو دبایا ہوا تھا. تو یہ جو حدیث شریف ہے بہت جامع ہے، جس میں فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. اگر آخرت کے لیے کام کرنا اس میں نہ ہوتا تو پھر یہ یونانی کو درس میں نکالنا ظاہر اس پہ اشکالات ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے تینوں چیزیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں. اب اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک نقشبندی طریقہ، اور وہ ایک طریقہ کیا ہے کہ پہلے دل سے سٹارٹ کرو. دل سے سٹارٹ کرو، یہ جذب پیدا کرو، اور اسی جذب کو دل سے سٹارٹ کر کے عقل کے ساتھ ملا کر نفس کے اوپر کام شروع کر دو، کنٹرول کرنے والے سلوک طے کرو. اب بتائے یہ لنک سمجھ میں آ گیا نا؟ لنک سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ مطلب تفصیلات بہت زیادہ ہے، دوسرے حضرات کے اور بہت سارے طریقے ہیں جو اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں یہی والی بات ہے کہ جو جذب والا راستہ ہے وہ سٹارٹ دل سے ہوتا ہے.
جس میں دل کے اوپر محنت ہوتی ہے، ذکر اذکار کی، مراقبات کی، اشغال کی، وہ تمام محنتیں ہونے کے بعد ساتھ، اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ مجاہدات کا راستہ ہے، سلوک کا ابتدا سے، مطلب وہ مجاہدے سے شروع کرتے ہیں. تو مجاہدہ بعد میں کریں، بہت زیادہ پہلے کر لیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس سے پڑتا ہے کہ پروسیجر کون سا اختیار ہے. بس ٹھیک ہے، اس سے فرق پڑ گیا. تو یہ نقشبندی سلسلے کا تھوڑا امتیاز ہے کہ وہ دل سے محنت شروع کرتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے نا، مطلب یہ کہ حضرت اس کی بڑی تعریف بھی فرماتے تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ جو ہے نا عالم امر سے کام شروع ہوتا ہے، کیونکہ دل بھی عالم امر میں سے ہے نا. تو عالم امر سے، باقی جگہوں پہ عالم خلق سے کام شروع ہوتا ہے، حضرت فرماتے تھے. اس کا مطلب یہی ہے. اب ذرا ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں. اصلاح اور معارف، یہ ایک لفظ ہے، میں عرض کر سکتا ہوں. بہت سارے حضرات معارف کو اولیت دیتے ہیں اور اصلاح سے غافل ہوتے ہیں. حالانکہ معارف اصلاح پر منحصر ہے. سیر اللہ جو ہے، یہ آپ وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ سے چاہا، اور سیر فی اللہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو جتنا پھر سیر فی اللہ ہوتا ہے اتنا پھر معارف ہوتے ہیں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں، حضرت شاہ اللہ رحمت سے فرمایا کہ جو تین ہے لطائف، نفس، عقل اور قلب، ان تینوں پہ محنت کرنے کی وجہ سے جب انسان ان کو معتدل کر لے اور مطلب ان کو سلوک کے ذریعے سے مطلب جو ہے نا وہ اس کو صحیح فارم پہ لے آئیں، تو ان سے پھر دو لطیفے مزید وجود میں آتے ہیں. یعنی اطمینان نفس کے بعد یہ کی بات ہے، دو لطیفے مزید وجود میں آتے ہیں. ایک لطیفہ قلب سے جو لطیفہ روح کہلاتا ہے، اور ایک لطیفہ سر کا جو عقل سے وجود میں آتا ہے. لطیفہ روح جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب دل کا تعلق اب ملائلہ کے ساتھ ہو گیا. پہلے نفس کے ساتھ تھا، پہلے نفس کے ساتھ تھا. نفس سے آپ نے اس کو چھڑا دیا، روح کو. جب روح چھڑا دیا تو اب اس کا تعلق ملائلہ کے ساتھ، لہٰذا قلب بھی ملائلہ کے ساتھ تعلق ہو گیا، کیونکہ قلب اور روح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. نتیجتاً کیوں عالم امر کی بات ہے نا، قلب تو اس کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے. تو یہ جو دل ہے، قلب ہے، یہ ماؤتھ پیس بن جاتا ہے ملائلہ کا. یہ ملائلہ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو ادھر سے معارف آ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے معارف آ رہے ہوتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، جب تک آپ نے سر اللہ مکمل نہیں کیا تو معارف خاک آئیں گے؟ وہ تو اس کے بعد آنے ہیں نا. اب اگر آپ معارف کے اوپر باتیں کرتے ہو اور اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہو، سر اللہ نہیں کر رہے ہو، تو آپ کو معارف ملیں گے؟ آپ صرف دوسروں کے معارف سنیں گے، دوسروں کے معارف کی تقلیدی تشریحات کریں گے. حضرت تانوی صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے آپ کے ملفوظات یاد نہیں ہوتے. میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے آپ کے ملفوظات یاد نہیں ہوتے. حضرت نے تاریخی فکرہ فرمایا صاحب ملفوظ کیوں نہیں بننا چاہتے؟ صاحب ملفوظ کیوں نہیں بننا چاہتے؟ اس کا مطلب تم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست کر لو تو ملفوظات خود بخود تیرے اوپر آ جائیں گے. کیونکہ اللہ پاک سب کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے نا. تم اپنا راستہ اس کے ساتھ درست کر لو تو تمہیں ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ معارف جو ہے، اصلاح کا کام ہمارے ساتھ ہے، معارف کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ملائلہ سے آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تم نہ بھی چاہو پھر بھی آئیں گے. تو معارف کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، وہ آئیں گے ملائلہ سے، اور سر پر آئے گی سبحان اللہ فیصلے، جس کو علوم کہتے ہیں. علوم معارف مطلب علوم آتے ہیں، آئیں گے. تو گویا کہ علوم بھی آئیں گے آپ کو عقل سے جو سر بنتا ہے اس کے ذریعے سے، اور معارف آئیں گے قلب کے اوپر. حضرت شاہ اللہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاح تو سب کی ہونی چاہیے، بغیر اس کے تو کام نہیں ہو سکتا. لیکن جب سب کی اصلاح ہو جائے تو پھر اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی مختلف صلاحیتیں رکھی ہوتی ہے. جن کا قلب زیادہ صاف ہو جاتا ہے وہ بن جاتے ہیں صدیقین میں سے، جن کا عقل بہت زیادہ صاف ہو جاتا ہے وہ بن جاتے ہیں علماء راسخین میں سے، اور جن کا نفس بہت پاک ہو جاتا ہے وہ بن جاتے ہیں زہاد میں سے. زہاد میں سے اب دیکھ لیں،
ہاں جی. تو اب یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اصلاح پہ توجہ دینی چاہیے، جو ہمارا ڈومین ہے، جو ہم سے مطالبہ ہے. باقی جو اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے جذب وہابی ہے وہ اللہ پاک کا کام ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا کام تو سلوک طے کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے جو دینا ہوگا وہ دے دیں. وہ اللہ پاک بہت زیادہ دیتے ہیں، کم از کم میں عرض کر سکتا ہوں. تو اب یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے. میں دیکھتا ہوں بہت سارے حضرات، صحیح بات عرض کرتا ہوں، دو بڑی چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں جس کا مجھے جواب نہیں ملتا تھا. ایک معارف کی باتیں کرنا، اصلاح کی باتیں نہ کرنا. اور دوسری بات اپنے عیوب ان کو سامنے نہ رکھنا. یعنی آپ اندازہ کر لیں آج کل بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ کبھی تکبر کیسے نکلے گا، ریا کیسے ختم ہوگی، اخلاص کیسے پیدا ہوگا. یہ چیزیں نہیں ہیں. میرا فلاں مراقبہ ایسے، میرا فلاں سبق ایسے، میری یہ چیزیں ایسی، یہ چیزیں تو ہوں گی، لیکن وہ یہ اصل جو جس کے لیے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا ہے اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا. حالانکہ جو مقامات ہے وہ مقامات ان کی دفعیہ میں ہے. یعنی ان رذائل کو دفع کرنا، ان رذائل کو دبانے میں مقامات ہیں. یہ مقام کس کو کہتے ہیں؟ کوئی خاص رذیلہ جو دب جاتا ہے اس کے ساتھ ایک مقام وجود میں آ جاتا ہے. مثلا حرص ختم ہو جائے تو مقام قناعت مل گیا، فجور ختم ہو گئے مقام تقوی مل گیا، سستی ختم ہو گئی مقام ریاضت مل گیا. یہ مطلب گویا کہ مقامات کا تعین اس کے ساتھ ہے. مقامات آپ کے تخیل کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے اس کو خیالی سمجھا ہوا ہے. خیالوں کے ساتھ اس مقام کا کہاں سے تعلق آ گیا؟ خیالوں کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے تصورات کے ساتھ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو الفاظ کے اس میں کنفیوژن کی وجہ سے یہ چیزیں سمجھی ہیں. ہمیں بھی اللہ پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ چیز عطا فرمائی، مطلب معلوم ہو گئی کہ یہ تو یہ چیزیں حضرت فرما رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ مقامات جو ہیں وہ اصل میں ان چیزوں کی دفعہ ہے. کیوں؟ قد افلح من زکاہا جو ہے مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور قد افلح کا تعلق کیا ہے؟ جس نے اپنے رذائل دور کر لیے، اپنے رذائل کو دبا لیا. رذائل کے دفعہ سے پھر مقام ملتا ہے. وہ مقام جو ہے نا وہ تو قد افلح والے ہیں نا، پھر تو ظاہر ان کو مقام ملے گا. قد افلح والے مقام سے اس سے زیادہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا. نفس مطمئنہ کے پھر کیفیت احسان حاصل ہو جاتا ہے. یہی چیز اصل ہے. کیوں؟ کیفیت یا مقام رضا ان تمام مقامات سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور مقام رضا کے بعد پھر نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ کے بعد پھر مقام ابدیت نصیب ہوتا ہے، مقام ابدیت کے بعد پھر مقام قرب نصیب ہوتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. بجائے اس کے ہم ان مقامات کے اوپر بحث کر لیں، ان مقامات کو جس طرح حاصل کیا جائے اس پر ہمیں بحث کرنا چاہیے. یہی بنیاد ہے. میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ مزید اس پر اگر اللہ نے چاہا تو جو بات ہونی چاہیے تو وہی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.